Who is the Lover? Who is Ar-Rahman? Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی اسلام کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عدنان۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع حافظ صاحب سے ہم دو سوال کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے حافظ نصیر احمد اتاری صاحب نے۔ زندگی اسلام کے ساتھ کس طرح گزاری جائے، اور دوسرا سوال ہے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ روزہ کیا بھوکا اور پیاسا رہنا ہی روزہ ہے یا اس کے کچھ اور بھی حقوق ہیں؟ تو بات کرتے ہیں حافظ صاحب سے۔ جی حافظ صاحب فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ کہ آپ نے اس بڑے ہی پیارے پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے، اس کی حقانیت کو سمجھنے، اس کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ زندگی کو اسلام کے مطابق کیسے گزارا جائے، میرا سوال تو یہ ہے کہ زندگی کو اسلام کے بغیر کیسے گزارا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں تمام مذاہب میں جیسا اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، جیسا اسلام اپنے ماننے والوں کو قدم قدم پر راستے بتاتا ہے، ایسا دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ کسی بھی اعتبار سے دیکھ لیں، اگر اسلام کے بغیر بندہ زندگی گزارنا چاہے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ زندگی گزارنا آسان ہی اسلام کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے، جو انسان کی ایک فطرت ہے اس کے مطابق دین اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس میں چند میں مثالیں عرض کرتا ہوں۔ جس طرح کہ آج کے دور میں نکاح کے معاملے کو دیکھ لیجیے، ایک انسان کی طبعی جنسی معاملات ایک انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے۔ اب اسلام کے بغیر اگر طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو وہ ان کتنے فتنوں کو جنم دینے والا ہے، اور اسلام نے بڑا ہی پیارا طریقہ نکاح دے دیا۔ اب یہاں دیکھیں کہ نکاح کے بغیر اس تقاضے کو پورا کرنا آسان ہے یا نکاح کے ساتھ اس تقاضے کو پورا کرنا آسان ہے؟ اب وہ اسلام کے مطابق اگر نکاح کر کے اس تقاضے کو پورا کیا جائے تو اس میں ہمارا بھی فائدہ، ہماری سوسائٹی کا بھی فائدہ، ہمارے ملک و ملت کا بھی فائدہ۔ لیکن اگر اسلام کے حکم سے ہٹ کر صرف وہ جانوروں کے انداز کو اپنا کر زندگی گزاری جائے تو پھر یہی معاملہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے وہ میں اور آپ ہم سب معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس پر متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اگر اسلام اکنامیکلی اعتبار سے دیکھ لیں، آج معیشت کے اعتبار سے ہر شخص، ہر ملک پریشان ہے۔ اکنامیکلی اعتبار سے ہم کیسے مضبوط ہوں۔ اب اسلام نے ہمیں اکنامیکلی کے اعتبار سے ایک بڑا ہی پیارا ضابطہ ہدایت دے دیا۔ غریبوں کا ہر کوئی درد کا بیان کرتا ہے، بھائی غریب 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 غریب، لیکن غریبوں کو لوٹتے بھی ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں بڑا پیارا درس دے دیا کہ بھئی آپ اگر مالدار ہو تو اپنے مال میں سے زکوٰۃ غربا کا نکالو، فطرانہ نکالو، بھائی صدقہ و خیرات نکالو۔ تو اسلام کے اس طریقے پر عمل کر کے انسان غریبوں کو ان کی خوشیوں میں، غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کر سکتا ہے، غریبوں کی خوشیوں میں شامل ہو سکتا ہے، یا پھر وہ اس انداز سے ہٹ کر صرف حل میں مزید مال کو اپنے پاس جمع کرنے میں لگا رہے، غریبوں کو لوٹتا رہے، اس میں فائدہ ہے۔ تو آپ جس اعتبار سے بھی دیکھیں گے اسلام اور اسلام کہ اسلام سچا دین ہے، ہر مقام پر، ہر موڑ پر اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ نے ملک و ملت کو جلانا ہے، ملک کو چلانا ہے، ملک کے اندر رہتے ہیں تو اس میں اسلام نے ہمیں بڑے پیارے ضابطے عطا فرما دیے کہ ایک ملک کو کیسے چلایا جائے گا، ملک کے انداز کو
اگر اس کے اندر جو بھی انداز اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس انداز کو لے کر اگر ملک کی بنیاد رکھی جائے، ملک کو چلایا جائے، ملک کے اندر قوانین بنائے جائیں، تو یاد رکھیں پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس ملک کو ہلا نہیں سکتی ہے۔ غزوہ بدر ماہ رمضان المبارک ہے، 17 رمضان المبارک آنے والا ہے، آج 14 ماہ رمضان المبارک، 14 رمضان المبارک ہو چکے۔ روزے کے جو میں اس کی طرف آتا ہوں، یہ ایک میں چھوٹے سے مثال عرض کر دوں اس پر کہ اسلام کس طرح اپنے ماننے والوں کو طاقت دیتا ہے۔ اسلام کے ساتھ تک ایک طرف 313 ہے، ایک طرف 1000 ہے، لیکن 313,000 پر حاوی ہوئے کیسے ہوئے؟ اسلام کی طاقت۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر مومن تم بن جاؤ کامیابی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری چیز، دوسرا جو سوال آپ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے یا پھر اس کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں؟ دیکھیں روزہ، ابھی وہی بات چل رہی تھی کہ اسلام ایک انسان پیٹ بھرا رہے، انسان کو کسی بھوک کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارا پیٹ کے اندر ہمارے بھوک آئی، ہمیں بھوک محسوس ہوئی، اس وقت احساس ہوا کہ دوسرے بھی غریب ہیں۔ بھوک کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ اسلام کا یہ جو بڑا ہی پیارا رکن روزہ ہے، صرف بھوکا پیاسا نہیں، بھوکا پیاس رہ کر اور کئی چیزوں کو یاد دلوایا جا رہا ہے۔ بھوکا پیاسا رہ کر ہمیں غریبوں کا احساس ہوا۔ پھر انسان کا جو نفس ہے، جو صوفیہ ہیں، ان کا آپ نے ایک صوفیہ کی تعداد کے بارے میں سنا ہوگا، وہ اپنے آپ کو بھوکا رکھتے تھے، زیادہ بھوکا رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ نفس کو مارا جائے، کہ نفس مرتا بھوک سے ہے، اور اس کے لیے ہمیں پیارا طریقہ روزہ دے دیا گیا۔ پھر روزہ کیا صرف بھوکا پیاسا رہنے سے ادا ہو جائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بھی بچ جاؤ، بیماریوں سے بچ جاؤ۔ اگر روزہ رکھ کے بھی بندہ گناہ کرتا رہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتا رہے، روزہ رکھ کے بھی غیبت کرتا رہے، روزہ رکھ کے بھی فلم ڈرامے دیکھتا رہے، روزہ رکھ کر بھی بے حیائی کے اندر ملوث رہے، یہ سارے گناہوں کے اندر کا سلسلہ بازار گرم رہے، تو اس کے بارے میں حدیث مبارکہ کو اپنے پیش نظر رکھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ روزہ رکھ کر ان آفات، ان گناہوں کے اندر مبتلا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو روزے کے احکام، روزے کی جو اسرار و رموز ہیں، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔